خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ سائفر ڈرامے سے بھی ہوا نکل گئی۔ تحریک انصاف کے سربراہ نے ایک اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جو کاغذ انہوں نے اس مشہور جلسہ عام میں لہرایا اور کہا کہ یہ سائفر ہے اور کوئی سازش ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو جو ہے وہ برخاست کیا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اب کہا کہ جی وہ جو کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا۔ یہ بیان کیوں دیا؟ یہ بیان اس لیے دیا کہ اب کیونکہ ان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باقی ساری سائفر کی جو کاپیاں تھیں وہ تو واپس آ گئیں، لیکن جو وہ صاحب بطور وزیر اعظم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ نہیں آئی۔ تو اس میں ان پر مختلف قسم کی دفعات لگ سکتی ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگ سکتا ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ ایک دوبارہ حسب معمول حسب عادت ایک یو ٹرن لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہی کی جا رہی تھی، اگرچہ بات تو کی جاتی تھی کہ ریاست مدینہ کی قانون سب کے لیے برابر، حضرت عمر، بی بی فاطمہ کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، لیکن جب خود عدالت اور قانون کا سامنا کرنے کی بات آئی تو انہوں نے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کیے، اور جس طریقے سے ان کو ریلیف ملتا گیا یا ان کے کیسز کو ڈیلے کیا جاتا رہا وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ فائنلی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ توشہ خانہ کیس جو بالکل سامنے واضح ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس پہ ٹرائل کورٹ اور اگر ہائی کورٹ کوئی کاروائی کرتی ہیں یا ان کے سامنے کوئی کیس آتا ہے تو اس کو وہ جاری رکھیں، سپریم کورٹ ان کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوڈ جوڈیشری کے جج صاحبان کو دبایا جاتا رہا اور ابھی بھی دبایا جاتا رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے کمرہ عدالت میں جا کے نعرے بازی کی جاتی ہے، پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس پر ایک جج صاحب نے خود اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا کہ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ جس قسم کی حرکتیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یا ان کے جو حامی ہیں جو کمرہ عدالت میں موجود ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک طرف جو رولنگ کولیشن ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کلیدی کردار ہے، وہ تیزی سے کوشش کر رہے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کریں۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ سندھ موجود تھے کراچی میں ایک تقریب میں، جس میں انہوں نے ہزاروں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، لیکن دوسری جانب الیکشن کا بھی دورہ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو نگران حکومت آئے گی یا نگران وزیر اعظم پر اتفاق ہوگا وہ کس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ کچھ اختیارات کو زیادہ کرنے کی بات کی گئی ہے، جوائنٹ سیشن چل رہا ہے جس میں بات ہے کہ خاص طور پہ جو ملک کی معیشت سے متعلق فیصلے ہیں وہ نگران حکومت کر سکے، جو عالمی معاہدے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ود ان اسپیسیفک ٹائم تو وہ بھی کیا جا سکے۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ جو اہم ایک اور معاملہ ہے وہ ہے الیکشن اصلاحات۔ ایک دفعہ پھر واضح کر دیا گیا ہے کہ آگے الیکشن میں جب ہم جائیں گے تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے سیاسی جماعتوں نے، سیاسی رہنماؤں نے، سیاسی کارکنوں نے رہ کر الیکشن میں جانا ہے تاکہ الیکشن کی شفافیت پر سوال نہ اٹھیں۔ اگرچہ یہ بات ناممکن ہے، کچھ ایسے کارنر کوارٹرز ہیں کہ جو سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش تو لازمی ہے۔ گفتگو کرتے ہیں طارق چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب سینئر وکیل ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سر بہت شکریہ۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ طارق چودھری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ پہلے تو بتائیں یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو وہ کاغذ تھا وہ سائفر نہیں تھا، مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، پورے کا پورا اپنے جو ہے ڈرامہ یا تھیوری جو ہے اس پہ بنا دی اور اب آپ آگے کہتے ہیں جی کہ وہ تو تھا ہی نہیں۔ ویسے تو چیئرمین صاحب جو ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ دنیا کے واسطے جن کا ہر بیان ان کی اپنی تردید ہوتا ہے۔ وہ جو بھی آج تک انہوں نے بیان دیا، جو بھی پالیٹکس کی ہے، جو بھی جلسے کیے ہیں، جس کی مخالفت کی ہے اس کی حمایت میں بھی ان کے بیان موجود ہیں۔ جو انہوں نے موقف لیا ہے اس سے الٹ موقف بھی ان کا موجود ہے۔ بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جو یو ٹرن لینا ہے بڑا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے، اور یہ ہمت اور حوصلہ ظاہر ان کے اندر موجود ہے کہ وہ صبح ان کا بیان کوئی اور ہوتا ہے، دوپہر کو کوئی اور بیان ہوتا ہے اور شام کو کوئی اور ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بیان آیا جب اعظم خان نے وعدہ معاف گواہ بننے کی حامی بھری، بیان ریکارڈ کرایا، اس کے بعد انہوں نے یہ یو ٹرن لیا نا، پہلے لے لیتے۔ باقی یو ٹرن تو اعظم خان سے پہلے لے چکے ہیں نا وہ، دیکھیں نا، یہ انہوں نے 27 مارچ کی شام کو جب اسلام آباد میں جلسہ ہوا تھا تو انہوں نے کاغذ لہرایا تھا۔ اب اس کاغذ لہراتے ہوئے جو ان کے الفاظ تھے اس سے تو یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاغذ میری بجلی کا بل تھا، یہ کاغذ جو تھا وہ سائفر نہیں تھا، یہ ٹرانسلیشن تھی، یہ فوٹو کاپی تھی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بلکہ وہ آپ دیدہ ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہیں دوبارہ اس کی ویڈیو چلائیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک غیر ملک سے سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش جو ہے وہ رجیم چینج کرنے کے لیے ہے۔ بعد میں انہوں نے بڑے یو ٹرن لیے ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا کہ یہ خط جو ہے مجھے ایک ایسے ملک کی طرف سے آیا جس کا نام نہیں لیتا میں، پھر ایک اور بیان میں انہوں نے جان بوجھ کر نام لیا اور بعد میں تاثر یہ دیا کہ ملک کے منہ سے نکل گئے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خط نہیں ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خط نہیں تھا بلکہ ہمارے جو سفیر تھے اس وقت امریکہ میں ان کا بیان ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سازش تھی وہ فارمر آرمی چیف نے کی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی موقف لیا کہ یہ سازش فارمر آرمی چیف نے نہیں کی بلکہ حسین حقانی صاحب نے لی ہے. یہ بھی کہتے رہے کہ یہ سازش جو ہے ان کو اس لیے کی گئی ہے کہ وہ روس کیوں گئے. اچھا پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے سازش کی کہ وہ تائیوان سے وہ یوکرین سے وہ گندم سستی خریدنا چاہتے ہیں. یہ سارے بیانات کو اگر ملا کے پڑھ لیا جائے تو ان کا یہ جو سائفر والا معاملہ ہے کوئی اتنا حیران کن نہیں ہے. دیکھیں نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ مجھے روس کے دورے سے روکنے کی سازش ہوئی ہے تو کیا پاکستان روس کے دورے سے رک گیا ہے؟ بلکہ پاکستان تو اسٹیپ فارورڈ گیا ہے. پاکستان نے تو ان سے تیل بھی خرید لیا ہے, 3 کنٹینر غالباً آ بھی چکے ہیں, 1-2 اور آنے والے ہیں. گندم کا معاملہ بھی جاری ہے. روس کے جو اہم لوگ پاکستان آتے ہیں, پاکستان کے اہم لوگ روس کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے وہ جو مصدق ملک صاحب ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں, تو وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی. تو حسین حقانی, باجوہ صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب متعدد لوگوں کو سازش کا وہ مورد الزام ٹھہرا چکے ہیں. اب کلائمیکس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ سائفر نہیں تھا بلکہ اس کی ایک کاپی تھی, یا کاپی بھی نہیں تھی بلکہ وہ صرف اس کا ترجمہ تھا. وہ سارے اپنے بیانوں سے واپس ہو چکے ہیں. ٹھیک. حافظ صاحب, یہ آپ کے وکلا برادری جو ہے وہ سمجھ لگتا ہے بڑی خطرناک ہے. وہ ججوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, کمرہ عدالت میں جا کے جو ہے نعرے بازی ہوتی ہے. آج سپریم کورٹ میں بھی اس قسم کے مناظر تھے جس پہ جج صاحبان نے برہمی کا اظہار کیا. اعلیٰ عدلیہ میں تو ذرا تھوڑا ڈیکورم ہوتا ہے, لیکن جو لوور کورٹ ہے جہاں پہ چیئرمین تحریک انصاف کا کیس چل رہا ہے تو وہاں تو بڑے عجیب و غریب مناظر ہیں. کون لوگ ہیں آپ کی صفوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چند مقدس پیشے, ہر کام تو ہر ایک ہی مقدس ہے جس میں آپ کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک ڈاکٹرز کا اور ایک لائرز کا پروفیشن ایسا ہے کہ جس کے اندر مورل ایتھکس بھی بہت زیادہ ہیں اور جس کے اندر رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے, جو کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے پروفیشن کی شناخت بھی کی جاتی ہے اور آپ کی عزت بھی کی جاتی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ سے پہلے جاتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ ٹائم کچھ شارٹ ہے آپ کے پاس, آپ نے جانا ہے. سوال یہ کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعظم ایک سٹیج پہ موجود تھے اور بات وہی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے مل کر بہت سارے مشکل فیصلے کیے ہیں. کیا یہ آگے بھی ریفلیکٹ ہو سکتے ہیں بیفور دی الیکشن اینڈ آفٹر دی الیکشن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اچھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگی مختلف سیاسی جماعتوں میں, گو کہ ان کی آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہیں, لیکن آن نیشنل ایشوز وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر. پاکستان کے جو مسائل ہیں, بالخصوص اکنامک جو ڈیفیکلٹیز ہیں, وہ اتنی گمبھیر ہیں کہ ہمیں سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. ہم پالیٹکس میں نہیں پڑ سکتے. نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے آگے رکھنا ہے, نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے فارموسٹ رکھنا ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام مسائل حل کرنے ہیں جو اس وقت ایک عام آدمی کو درپیش ہیں. وی ہیو ٹو برنگ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ٹو پاکستان. ہم نے اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے, ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, اپنی یوتھ کو وہ امید دینی ہے, اور اس امید کے ساتھ وہ ہم نے وسائل دینے ہیں, وہ اپرچونٹیز دینی ہے تاکہ وہ یہاں فلرش کر سکیں. پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو ایک ایگزٹ ہو رہا ہے, جو برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان میں, وہ از ویری ویری الارمنگ, اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کسی بھی آنے والی حکومت کے لیے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ہمارا اگلے الیکشن میں جو مقابلہ ہے وہ غربت سے ہے, وہ بے روزگاری سے ہے. ہم نے ان نوجوانوں کو امید دینی ہے, نوکریاں دینی ہیں, اور وہ وسائل دینے ہیں, وہ اپرچونٹیز دینے ہیں, وہ مواقع دینے ہیں جس سے وہ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں, پاکستان کے اندر اپنا فیوچر بنائیں. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ, پچھلے 1.5 سال میں غربت یا مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور مشکلات آئی ہیں. اگر آپ کا مقابلہ واقعی مہنگائی اور غربت سے ہے, پھر تو آپ کے لیے یہ خاصی مشکل نہیں پیش آئے گی الیکشن میں؟ دیکھیے شہزاد صاحب, بات یہ ہے کہ پچھلے 15 ماہ ہم نے حکومت نہیں کری, ہم نے اسٹرگل کری ہے. اٹ ہیز بین اے اسٹرگل فار پاکستان. یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ ایک بہت ہی مشکل مراحل سے گزری ہے. ایک ایسے نہج پہ آ کے حکومت سنبھالی گئی جہاں پر پاکستان واز لٹرلی ایٹ دا اسٹیج آف ڈیفالٹ. ہم خدا نہ خاصا سری لنکا بن سکتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے یہ 1 سال گزارا, اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ان شرائط کے اوپر جو ہے ہم نے لون کو ری نیگوشیٹ کیا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اور اس کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سیلاب آیا جس سے مزید لوگوں کے گھر بار مال مویشی کھیت سب بہہ گئے, اور ان کی بحالی بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. دنیا بھر
the world over. جب آپ شمیرہ فاروقی صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اتنا کانفیڈنس دیا عوام کو، بزنس کمیونٹی کو، سیاست کو داؤ پہ لگایا، تو کیا یہ کانفیڈنس آپ بیفور دی الیکشن نہیں دے سکتے ان سب لوگوں کو کہ جی ہم اس اسٹیج تک لے آئے ہیں ڈیفالٹ سے بچا کر اور ملک کو صحیح سمت میں صحیح پٹری پہ ڈال دیا ہے، اور آگے بھی ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تو الیکشن کے لیے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں؟ دیکھیے عوام جانتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں جب سیلاب تھا، جب لوگ سڑکوں پہ تھے، ان کے سر سے چھت چلی گئی تھی، ان کے مال مویشی مر گئے تھے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی، تو ان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی تھی۔ اور آج بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام جو ہے وہ سندھ سے شروع ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ ہم نے 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے جو سیلاب کے اندر بہ گئے، اور اس کی شروعات ہو چکی۔ اور سب سے خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ وہ تمام لینڈ ٹائٹل جو ہیں اس میں جو ہے وہ اکثر خواتین کو دیے جا رہے ہیں، جس کا نام، اور مجھے بڑی فخر سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ جی اپنی زمین اپنا گھر، رائٹ، کہ آج ان کو لینڈ ٹائٹلز بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو گھر بنا کے دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعرہ نہیں ہے، ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ 21 لاکھ گھر بنانا سیلاب زدگان کے لیے this is the biggest، ایک لینڈ مارک انیشیٹو ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی شروع نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اس کو کمپیٹ کر سکتا ہے۔ ویری رائٹ، ویری رائٹ۔ پیپلز پارٹی کا دل ہے اور ان کی ہمت ہے جو یہ کام انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ حافظ صاحب، کنٹینیو جہاں سے بات ہوئی تھی کہ آپ کیا ججز کو، عدالتوں کو پریشر میں لا کے دھونس سے کیا اپنے من پسند فیصلے لے سکتے ہیں؟ بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو جو انصاف مطلب ریلیف مل رہا ہے اتنا زیادہ، لوگ یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے۔ شہزاد بھائی، پاکستان کی ساری عدالتیں جو ہیں، چاہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت ہے، سول کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ، سب برابر ہیں، اور سب کے فیصلے جو ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جس کے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے، اگر میرے متعلق فیصلہ آیا، میرے حق میں آیا ہے تو مجھے اس کو ماننا چاہیے، اور اگر میرے خلاف آیا ہے تو اس کا ایک لاء کے اندر ایک کورس ہے کہ آپ اس کو نیکسٹ فورم کے آگے چیلنج کر سکیں، یہ ایک جو پروسیس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر یا عدالتوں کے ساتھ یا عدالتوں کے پروسیس کے اندر جو ہے رسپیکٹ جو ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے، چونکہ یہ آپٹکس بڑے ضروری ہیں، چونکہ الٹیمیٹ جو بھی آپ کے ڈسپیوٹس ہیں وہ ان عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور اگر آپ عدالتوں کو ہی کانٹروورشل کر دیں اور عدالتوں کے اندر آپ سلوگن شروع کر دیں یا عدالتوں کے اندر ایک دھینگا مشتی کا منظر پیش کر دیا جائے، تو پھر آپ کے پاس کون سا فورم ہے کہ جس کے اندر جا کے پھر آپ بات کریں گے اور آپ کی بات کی کریڈیبلٹی آئے گی۔ ہمارے ملک کے اندر جو بھی آپ کہیں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے نیچے لاز ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک نواز شریف صاحب کی جو گزشتہ حکومت گزری ہے اس میں ایک واقعہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے، جسٹس سجاد علی شاہ کی ایک کنٹروورسی جو چلی تھی، آج تک لوگ جو ہیں مطلب وکلا حضرات بھی، تجزیہ کار بھی، لوگ بھی مثالیں دیتے ہیں، دیکھیں جی سپریم کورٹ پہ آپ نے کیا تھا، فائن، غلط ہوا جو ہوا، لیکن اب جو مسلسل ہر روزانہ کی بنیاد پر جو عدالت کی توہین اور بے توقیری کی جا رہی ہے، اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ دیکھیں، اس کے لیے سارے آواز اٹھاتے ہیں، جو لائرز کمیونٹی ہے، جو پروفیشنل لائرز ہے، سب اٹھاتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کو بذات خود بھی تو ایکٹیو ہونا چاہیے اس چیز کے اندر، چونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کی عدالت کے اندر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوپر ایکشن کریں، اور اگر آپ کے پاس ایکشن کی پاور نہیں ہے، جس طرح ہماری سیشن کورٹس کے پاس یا سول کورٹس کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور نہیں ہے، تو وہ ایک ریفرنس اسی کیس کے حوالہ دوں، طارق چودھری صاحب کو یاد ہوگا کہ آپ کو ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس سے تو ٹرائل ہوا اور ایک مہینے کی سزا دی اور پھر اس کے بعد نائل کر دیا، تو عدالت یہ کرے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کیس کے اندر اس کے فیکٹس مختلف ہیں۔ آپ جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر ایک موبنگ کا ایک انوائرمنٹ ہے، وہ ہے، تو اس کے اندر جو بنیادی ذمہ داری جو کسٹوڈین ہے وہ تو جوڈیشری بذات خود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ جو فارمر چیف جسٹس ہے ان کے اوپر اسی طرح ایک لائرز کا آیا، اس کے اوپر ایکشنز آیا، پھر اس کے اندر بہت ساری پروسیس بھی آیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ بات اس نتیجے پہ پہنچی کہ سب نے کہا جی کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اس چیز کو، پھر وہ معافی پہ جا کے خبت خاتم ہوئی۔ اب بھی بات یہ ہے کہ ہماری کورٹس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، پروسیس کے اندر ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اب ہماری کورٹس جو ہیں انہوں نے اپنے سسٹم کو چھوڑ کے تو 6 ماہ جو پروسیس کو لگتا ہے انہیں ایکشن کرنا چاہیے، نہیں ہے ہائی کورٹ کو کہیں کہ اس کے اوپر ایکشن، ریٹ آف کورٹ جو اس کو اسٹیبلش کیسے رہے شیخ صاحب؟ پہلے تو شکریہ اتنا انتظار کا، دوسرا یہ سوال یہ کہ
عدالتوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے ان میٹرز پہ, خاص طور پہ جہاں پہ عدالت کی اپنی رسپیکٹ ایٹ سٹیک آ جائے اور لوگ اس کو جو ہے وہ دوسری نگاہ سے دیکھنے لگیں. لیکن سیکنڈلی جو گورنمنٹ ہے یا انتظامیہ ہے اس کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کئی معاملات پہ انتظامیہ نے بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا, مطلب اگر کوئی اور شخص ہوتا ان کے علاوہ تو اب تک بڑا آگے تک کام جا چکا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ معاملات تو آپ کے سامنے یہی رہے تو کنفیوژن ہے, تو اسی وجہ سے تو مسئلہ کوئی حل نہیں ہو پا رہا نا, کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا, اور اگر کچھ ہوا ہے تو اس پہ عمل نہیں ہو سکا, یعنی قابل عمل بات نہیں تھی جو کچھ معاملات ہوئے. تو اب وہ تو ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ابھی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں عدالتوں سے بھی ڈیلے ہو رہی ہے وہاں, اور وہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اور یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو. ابھی ہمارے ہاں تو ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں نا, عدالتوں نے فیصلے بھی لیٹ کیے ہیں اور پھر لوگ اس پہ باقاعدہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی تنقید بھی کر رہے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی نہیں ہو رہا. تو یہ کوئی سسٹم سارا جو ہے اس میں بیٹھ کے سب کو مل جل کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جو قابل عمل بھی ہو نا, اور اگر نظر بھی آئے کہ وہ واقعی اس پہ عدالتوں پہ جو ان کا فیصلے ہیں وہ فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ صحیح میرٹ کی بنیاد پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں, اور یہ سارے سسٹم کو اسی وجہ سے تو ہمارا جو نظام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کا ہمارا کتنا ورلڈ میں کتنا نیچے چلا گیا جو ہمارا رینکنگ ہے. تو اب اس کو بہتر کرنا پڑے گا, ہم سب کو مل کے کرنا ہے. ہمارے یہاں لیکن اس میں ایک چیز اور بھی آ گئی نا سر کہ عموماً اس قسم کے کیسز جو ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ وقت لے لیتے ہیں. اب آپ کی حکومت کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے, آگے نگران حکومت آئے گی, پھر آپ الیکشن میں چلے جائیں گے. سو اگر یہ فیصلے مطلب جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں لیکن عدالت میں جا کے معاملہ کچھ اور آج ہو جاتا ہے, یہ نہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچتے, سو الیکشن میں تو پھر ایک عجیب قسم کی اور مختلف صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. وہی الزامات, اسی طریقے سے وائلنس, وہ پھر کیسے افورڈ کریں گے ہم؟ شہزاد اصل بات تو یہ ہے نا جو ہم پولیٹیکل ٹرمائل ہے, آخر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی معاملات ہیں, ہم کیوں اتنا اس کو شدید دشمنی بنا لیتے ہیں, اتنا زیادہ اختلاف کر لیتے ہیں. جمہوری نظام ہے نا تو کوئی نہ کوئی تو کسی جگہ تو آپ کا ملک جو ہے کیا ہوا 71 میں آپ نے دیکھا کہ پارٹیز کا الیکشن ہو گئے, فیئر الیکشن ہو گئے نا, الیکشن بالکل فیئر ہوئے, پھر دو پارٹیز کا آپس میں بات چیت نہیں ہو سکی, اس کی وجہ سے آپ کا ملک لو لخت ہو گیا. 77 میں پھر مارشل لا لگ گیا, یہی کہ ٹسل چلی آپس میں جو قومی اتحاد کی اور پیپل پارٹی. تو ابھی بھی یہی ہوا ہے, جب تک اگر ہم یہی کرتے رہے اور ہمارا ملک بھی نیچے ہی چلا جاتا رہا اسی ٹسل کی, یا تو کسی لیڈر نے کوئی آگے کر لیا ہو نا اس کی یہ دشمنی سے یا ٹرمائل سے کوئی ہمیں بینیفٹ ہو رہا ہو, تو ہمیں پہنچنا, یہ پولیٹیشینز کا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ کسی ایک جگہ تو کوئی منیمم کامن ایجنڈا بنائے نا, کوئی چارٹر آف اکانومی کی جو بار بار ہم کہہ رہے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے, اس وقت بھی کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم تو دونوں سائڈوں پہ یہی کہہ رہے ہیں, لیکن جو پارٹی پاور میں تھی وہ اس طرف آتی ہی نہیں تھی. اگر آپ پولیٹیکل ٹرمائل کر لیں, اور عدالتوں میں زیادہ پولیٹیکل چیزیں جانی ہی نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں, تو عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے. عدالتوں کے ساری سیاست ان کے پاس چلی جائے اور وہ خود سیاست میں انوالو ہو کے ان کا اپنا جو عدالتوں کا ہے نا امیج ان کا کوئی بہت بڑھ نہیں رہا اس سے, میرے خیال میں پرسیپشن جو عدالتوں کا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکلی سارے کیسز ہم لے کے جا رہے ہیں عدالتوں میں. صحیح, بالکل ٹھیک. طارق جوہری صاحب, آپ کے پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان, جدت کا کارواں. شاید میں دانش نہ ہوتا تو نہ پڑھ سکتی. میں نے سر کو ہمیشہ ایز اے فادر سمجھا ہے. تم ہو پاکستان چنو. آپ اس ملک کا مستقبل ہے, دنیا میں پاکستان کو اس کا کھویا مقام آپ دلوائیں گے.
कौम का अगर हमने मुस्तकबिल संवारना है तो फिर ये लम्हा है, ये लम्हा आ चुका है आज। हिम्मत बढ़ाएंगे हम, ऊंची भरो उड़ान। मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़ा ये सरज़मीं है, तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। फिर से है चल पड़ा अज़्म व हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। नाज़ा ये सरज़मीं है, तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो जस्ट हमारे पीएम ऑफ द पाकिस्तान की वजह से। बेटी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपको जॉब दे दिया गया। तो मेरा तब कोई स्पोर्टिंग हैंड नहीं था, लेकिन दानिश कुल चिश्तियाँ की मेहनत और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की मदद से मैं इस मकाम पर पहुंचा। आई एम रियली थैंकफुल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर चेंजिंग माय लाइफ। और ये इस मुल्क का फ्यूचर है, कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। चल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से, तो नाम भी नहीं याद, वो पहुंच जाएंगे मंतिकी इंजाम के अगले इंतखाबात से पहले। क्योंकि देखें अब एक कैच और भी है कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि ये इस शख्स ने जो है ना मुल्क की रियासत को दाव पे लगा दिया है और ये मुजरिम है कौम का, और फिर उसी कौमी मुजरिम को अगर इलेक्शन में इजाज़त मिल जाएगी, वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है मेरिट पे, तो आपके ख्याल में ये हल की तरफ चला जाएगा कि नहीं? देखिए, आपको याद होगा 2013 में जब इमरान खान साहब ने, चेयरमैन साहब ने जब तहरीक चलाई थी इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ, तो एक उनका बड़ा इल्ज़ाम होता था कि एक तो वो जो एक बड़ा मुक़द्दस एक नज़रिया है कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, और वो हदीसें और आयतें और वो सुनाते थे माजी के वाक़यात, अज़वाज मोहतरम शख्सियत का नाम लेकर के उनकी बेटी के हवाले से कि जी बीबी फातिमा का भी उन्होंने कहा कि अगर चोरी होगी तो ये मशहूर ज़माना वाक़या है, वो कोट किया करते थे और कहते थे कि ये जो हुकूमत वाले हैं ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। ये फिक्रा याद होगा आपको, ज़माना। अब कुछ 150-200 केसों में खुद स्टे ऑर्डर पे हैं वो, और उनके वकला जो हैं वो एडजर्मेंट्स देते हैं, वकील साहब साथ बैठे हैं और अक्सर उनको रिलीफ मिलती है, उनको वो जो इल्तवा मिल जाता है और उनको इस्तिस्ना भी मिल जाता है। वो इस्तिस्ना के बड़े मुखालिफ हुआ करते थे। हमने इन्हीं अदालतों में यूसुफ गिलानी साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैंने पेश होते देखा सुप्रीम कोर्ट में। वो अपनी गाड़ी चलाते हुए खुद आए थे और दूसरी दफ़ा जब आए नहीं तो आए बगैर ही उनको वो चंद मिनटों के लिए नाहिल किया और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का जो मशहूर ज़माना केस है, ये जो सजाद अली शाह साहब वाली अदालत है,
اس کو بھی رپورٹ کیا ہوا ہم نے, وہ اس کی ریزن اور ہیں لیکن بہرحال وہ اس وقت چونکہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. ان کے جب لوگ آتے ہیں تو پہلا اصرار یہ ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی اندر آئے, وہ باہر نہیں آ سکتے, وہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ. جب نواز شریف صاحب پیش ہوئے تھے آپ کو یاد ہے اسی عدالت میں اسلام آباد میں, احسن اقبال صاحب ہمارے وزیر داخلہ تھے اس وقت, ان کو باہر ایک رینجر کے ایک اہلکار نے روک لیا اور ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا وزیر داخلہ کو. تو پھر وہ ایک ایسا سلوک جو ہے اس کا تقاضا کیوں کرتے ہیں جو جس کا ماضی میں جس کے وہ حامی نہیں تھے. اب وہ جتنی عدالتوں میں جاتے ہیں جو کیس اس وقت آپریٹو کیس ہے نا, بڑے جو ایک توشہ خانہ کیس ہے, ایک فارن فنڈنگ والا کیس ہے جس پہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. توشہ خانہ آپ نے چونکہ سوال کیا کہ کتنی جلدی فیصلہ ہو جائے گا, توشہ خانہ کیس پہ جتنی بے چینی ہے, جتنا اضطراب ہے ان کے وکیلوں میں, جتنی اضطرابی کیفیت ہے, جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے کل 342 کے تحت ان کا بیان ہونا ہے, آج وہ نہیں ہے اس میں, وہ پیش نہیں ہوئے. انہوں نے منڈے تک کے لیے مانگی تھی ان کے وکیل صاحب نے اتفاق, لیکن وہ نہیں ملا ان کو. اب کل ان کو جانا ہے. توشہ خانہ کیس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ میں الیکشن سے پہلے ہو جائے گا یا کیئر ٹیکر سے پہلے ہو جائے گا, لیکن اس کی جو رفتار ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے لاجیکل ہو جائے گا. لیکن اس میں اس کے بعد ان کے پاس جو پلیٹ فارم آف اپیل موجود ہیں, تو 2-3 کیس ایسے ہیں جن پہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے فیصلہ آ سکتا ہے. باقی جو کیسز ہیں نا جی کہ وہ کہیں وہ پیش نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے کیس بن گیا, یا اما کے کیسز ہیں یا اکسانے کے کیسز ہیں, وہ کیس اور طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جو ٹھوس کیس ہیں وہ تو شاخانہ والا کیس ہے, فارن فنڈنگ والا کیس ہے, قانون کے مطابق جسے پروف کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. شرمیلہ فاروقی صاحبہ, ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیسز چل رہے ہیں اور آگے الیکشن بھی آنے والے ہیں, تو بات پھر وہی سوال آتا ہے کہ ایک طرف اگر ایک شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قومی مجرم ہے, تو ایسے قومی مجرم کو الیکشن لڑنے کا اہل قرار دینا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا سیاسی نظریہ کیا ہوگا یا کیا بیان کیا ہوگا کہ ایسے شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن لڑے اور دوبارہ سے اس کو ایک چانس مل جائے, ایک پلیٹ فارم مل جائے کہ جس طریقے سے عوام کو ورغلایا, نوجوانوں کو ورغلایا, پھر ایک ان کے پاس سامنے موقع آ جائے؟ دیکھیے شہزاد, بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اور تمام محب وطن پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان ہی ہماری پہچان ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے. اور میری جماعت بھی سمجھتی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ اس ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور آپ دیکھیے کہ پچھلے چند ایک سال ہمارے نوجوانوں کے ضائع ہو گئے ایک امید کے ساتھ. ان کو اس نہج پہ لایا گیا جہاں پر ان کے اندر اشتعال پھیلا دیا گیا, ان کو برین واش کیا گیا کہ وہ اپنے قومی اثاثوں کو نقصان پہنچائیں, وہ اپنی فوج کو برا بھلا کریں, وہ اپنے قومی اداروں کو اس طریقے سے ان کے بارے کے ایک لب و لہجہ اور الفاظ استعمال کریں. یہ انتہائی خطرناک بات ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی محب وطن پاکستان سے پیار کرنے والا, یہ پاکستان کے لیے یہ اس کا ویژن نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے قومی مجرم ہونے کا, تو دیکھیے جو شواہد ہیں وہ آپ کے سامنے, وہ عدالتوں کے سامنے, آپ اور میں اس سے فیصلہ نہیں کریں گے, یہ عدالتوں کا کام ہے, عدالتوں کو. لیکن ایک کلیئرٹی تو شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہونی چاہیے نا کہ ٹھیک ہے یہ تو بات بالکل قانون کے مطابق ہے کہ اگر عدالت کسی شخص کو نااہل کرتی ہے یا کوئی سزا دیتی ہے اور بائی ڈیفالٹ وہ نااہل ہو جاتا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن پولیٹیشنز کے اندر بھی تو ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے نا کہ آپ اس بات کو کرنے سے ہچکچاتے کیوں ہیں کہ ایک شخص ہے, آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا قومی مجرم ہے, لا تعداد اس نے قانون توڑے ہیں, تو پھر یہ کہنے میں کیا مذائقہ ہے کہ جی ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, اجازت نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتی ہے. ہمارے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو اس کا آئین دیا. ہم ہر چیز آئین اور قانون کے دائرے میں کرتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے اور نہ کریں گے اور نہ اس کو گوارا کریں گے کہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. اس لیے جب میں کہتی ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق. ادروائز ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی محب وطن پاکستانی ہے, جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے, جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے کام کرتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, وہ ان سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. لیکن اگر کوئی قومی مجرم ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, پاکستان کی سالمیت پھر بھی بات آ گئی, ifs and buts کی بات آ گئی نا. ایک تو شرمیلہ صاحبہ سوال یہ تھا, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ویری کوئکلی, ایک تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عدالت اگر کوئی فیصلہ دے گی تو پھر تو اس پر سب مہر لگ جائے گی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اگر کا لفظ استعمال کر رہی ہیں تو کیا آپ بھی اپنے ذہن میں تھوڑا سا مطلب کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ کیونکہ یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جرم کیا اس قوم کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, پھر اگر کا لفظ کیوں لگایا جاتا ہے؟
देखिए मैं तो ये समझती हूँ जिस तरह उन्होंने कौम को गुमराह किया, जिस तरह उन्होंने यूथ को डिसअपॉइंट किया और उनके अंदर इश्तियाल फैलाया, वो इटसेल्फ एक जुर्म है। हमारी जो नौजवान कौम है, जिनके बड़े ख्वाब थे, जो बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े बाशऊर हैं, जिस तरीके से आप उनको एक गलत टेंजेंट पे ले गए, आपने झूठ बोला साइफर के बारे में, ये अगेन एक जुर्म है कि आप एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो चीजें क्लासिफाइड हैं उनको आप बाहर लेकर आए, उनको फिर आप लहराएं और फिर कहें कि जी वो गायब हो गई हैं। दिस इटसेल्फ इज अ क्राइम। और मैं समझती हूँ कि जब आप एक वजीर आजम के मनसब पे थे तो आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आती तमाम उम्र के लिए, नहीं कि जब आप मनसब से हट गए तो आपकी जिम्मेदारियां खत्म, बिकॉज यू आर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज जो क्लासिफाइड है, जो आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है। वेल टेकन मैम, बिल्कुल ठीक। जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाए, तो ये कहे कि जी ये कोशिश करो कि IMF लोन ना दे ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, तो ये सोच भी मुजरिमाना है। इतनी क्लैरिटी आपके पास है, आपसे मुराद आपकी जमात या लोगों के पास, तो फिर अगर का लफ्ज तो नहीं होना चाहिए। खैर मैं दोबारा इस पे आपकी जानिब आता हूँ। हाफिज साहब, डायरेक्ट सवाल कर लेता हूँ, क्या उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए कानून की बात अपनी जगह, सियासी बात नहीं, देखिए सियासत और कानून दोनों इकट्ठे हैं। अगर तो कोई शख्स जो है उसको लॉ डिस्क्वालीफाई करता है तो फिर उसको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं देता, कानून ही नहीं देता। और अगर कानून के अंदर उन्हें कोई सजा नहीं है या कानून उन्हें डिस्क्वालीफाई, तो कानून की बात होगी, तो फिर उसके बाद ये है कि हक लड़ना चाहिए। सियासी बात बाकी ये है कि सियासत जो है वो कानून के नीचे ही है। सियासत जो है वो आप कोर्ट के बाहर तो कर सकते हैं, असेंबली के बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर एंटर होने के लिए आपको लॉ के ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ता है। अगर लॉ का ब्रिज जो है वो आपको नहीं रोकता तो आप असेंबली के अंदर आ सकते हैं। अगर लॉ का ब्रिज आपको रोकता है तो वो आप नहीं आ सकते। अब उस ब्रिज को रोकने के लिए आपकी अदालतें देखें, मुझे एक बात समझा दें कि जब एक किसी के खिलाफ आप केस बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, उनको ये यकीन होता है कि इस शख्स ने कुछ जुर्म किया है, और उस यकीन और उस जज्बे की बुनियाद पर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कवानीन का सहारा लेते हैं, अदालत से दरखास्त करते हैं। जब ये यकीन ही नहीं है, अगर कोई हिचकिचाहट है कि भाई किया है, नहीं किया, होगा नहीं होगा, तो फिर किस तरीके से? वो तो ये है कि हमारा कानून ये कहता है कि जो एक्यूज है उसकी प्रिजम्पशन इनोसेंस तक है जितनी देर तक आप उसे सजा नहीं देते। ठीक हो गया, हमारा तो ये कानून। अब तो प्राइमरीली शहजाद भाई जो चीज है ना, जिसकी तरफ बात हम करते हैं और फिर हम बात नहीं भी करते, वो बात ये है कि हमें चीज़ को मान लेना चाहिए कि हमारा सिस्टम जो है जुडिशियल आउटडेटेड है, हमारा कोर्ट फंक्शनल आउटडेटेड है, हमारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि अगर लेकिन आम आदमी के मुकाबले में तो हमें लगता है कि वो इतना तेज है कि यूरोप के सिस्टम को नहीं, वो वहाँ भी तेज, किसी जगह तेज नहीं है। मैं आपको बताऊं, किसी जगह तेज नहीं है। आप उसको केस टू केस अगर स्पेसिफाई करके गेयर अप करते हैं तो वो चीज़ चलती है। अगर आप उसको पीछे गेयर अप नहीं करते, वो उसी तरह चीज़ें चल। आज भी पाकिस्तान का आम आदमी, आप देखें, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बात की नवाज शरीफ साहब की, तारिक चौधरी साहब ने, जितनी तेजी के साथ, जितनी उसके साथ उनको सजा मिली, केस मंत्री उसके को पहुंचा, नहीं, उसके अंदर फिर क्वेश्चन मार्क आया ना। उसके अंदर क्वेश्चन मार्क ये आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट जो थी वो उस JIT के ऊपर जो थी अपना बेंच बिठा सकती थी। वो तो डैमेज वाज डन, वो तो फिर हो गया उस चीज के अंदर जो है। लेकिन मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, इस लॉ को, इस लेजिस्लेशन को, इस कोर्ट सिस्टम को। हमें इसको स्क्रैच वन से लेकर अगर आउटडेटेड सिस्टम में जाते जाएंगे, बातें होती जाएंगी, लोग स्कॉट फ्री होते जाएंगे, रूल ऑफ लॉ पे बात नहीं आएगी और अल्टीमेटली इस जो कैसे टेरर के अंदर हम धंसते जाएंगे। वेरी राइट। कैसर अहमद शेख साहब, ये तवील मेरे पास फहरिस्त है जिसमें इलेक्शन इस्लाहात जो जॉइंट सेशन में जो पेश की गई और आगे जिसमें पहले बात हो रही थी कुछ निगरान हुकूमत को पावर्स दें, फिर उस पर कुछ इत्तफाक राय हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब एक कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में कितने पैसे खर्च करने मुहिम से लेकर और बेताशा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, किस तरीके से वो देगा, अपने नताइज को अपलोड करेगा। क्वेश्चन है इसके, अगर एक शख्स के या बहुत सारे लोगों के बारे में हो कि इनका जो इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो उससे पहले डिसाइड होने चाहिए, कौम को पता होना चाहिए कि ये उनके वो नुमाइंदे नहीं हैं कि जिनको वो वोट दें या वो अहल हो सकें हुकूमत को चलाने, मुल्क को चलाने के लिए। तो इन चीज़ों के फैसले, टाइम बड़ा शॉर्ट है। आप क्या समझते हैं कि ये फिर जाके इकट्ठा हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सारा मामला हमारे लिए इलेक्शन के नज़दीक? देखिए ये मैं अभी उठ के आ रहा हूँ, अभी असम्बली में अमेंडमेंट हो रही है जी, तो पूरी एक कमेटी बैठी है, उसमें सरदार याद सादिक उसको चेयर कर रहे थे।
تو کافی ممبرز اس میں شامل ہو گئے, ان کی بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی ہے, اور جو ضروری اصلاحات تھیں جو الیکشن کے بارے میں یہ امینڈمنٹ تھیں وہ کی گئی ہیں, اور پھر اب نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے تو اس میں بھی جو کسی کے پوائنٹ تھے وہ پوائنٹ سامنے آئے ہیں. اصل بات یہ کہ اس سے ہم تو یہی چاہ رہے ہیں نا کہ الیکشن سموتھ ہوں, اس میں جلد سے جلد الیکشن ہوں, اور اس میں کوئی ضروری جو تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگا, اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ فیئر الیکشن اور نظر آئیں کہ الیکشن, کیونکہ پچھلے کئی الیکشن آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ایک الیکشن کے بارے میں کوئی عام آدمی کی حیثیت سے اگر میں آپ سے سوال کروں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ایک منظم سازش تھی, اس میں تحریک انصاف کے بڑے سرکردہ رہنما اس میں انوالو تھے, الیکشن میں وہ جاتے ہیں, ان کے خلاف اس وقت تک فیصلہ نہیں آتا, عوام انہیں ووٹ دے کے منتخب کر دیتی ہے, اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا, یہ تو مجرم ہے, پھر یہ جو سارے کا سارا ویسٹ ہوگا, آپ تو بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی جو ہوگی وہ کس کھاتے میں جائے گی, تو ہم فیصلے پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ شہزاد, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اس کے یہ خود عدالت کو بھی اس بات کا احساس ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا نا, اس طرح تو نہیں پھر ایکسیپٹیبل ہو سکتا نا عام آدمیوں کو کہ الیکشن آپ پہلے, تو عدالت اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ڈیسیژن آئیں گے, فیصلے آئیں گے, اس میں ابھی ہے ٹائم, 2 یا 3 مہینے ہیں الیکشن میں, تو اس سے پہلے یہ فیصلے ہو جائیں گے, میں شور ہوں اس کے بارے میں, کیونکہ اس کے بغیر دیکھیے جو جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو تو کسی صورت میں نہیں, قانون اور آئین کے مطابق معاملات چلنے چاہیے, اور اگر نہیں کیا تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. اور اب یہ تو نہیں کہ اگر فرض کیجئے کسی کو ویسے ہم اجازت نہیں دیں گے تو وہ تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا نا الیکشن. تو فیصلے عدالتوں نے ہی کرنے ہیں, اور الیکشن کے پہلے ڈیفینیٹلی یہ فیصلے آئیں گے, بلکہ کے اوپر ہی, نہیں تو ادروائز پھر وہ الیکشن کویسچن ہو جائے گا اس کی, جو الیکشن کے بارے میں اتنا عرصے سے بات چیت چل رہی ہے, پچھلے کئی الیکشنوں پہ تنقید ہو رہی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بار ہمیں بڑے کلیئر اور ایک ایسا مینڈیٹ, ابھی دیکھیں نا یہی باتیں آئی کہ الیکشن کا ریزلٹ لیٹ نہیں ہونے چاہیے, فوری طور پہ اس کا ہر ایک کو ان کو ٹرانسمٹ کرنا چاہیے الیکشن کے ریزلٹ کو, تو کافی امپرومنٹس ہیں اس میں. بالکل ٹھیک. طارق چودھری صاحب, فائنلی آخری سوال آپ سے کہ یہ خدشات کیوں ظاہر کیے جاتے ہیں کہ جی, خدشات نہیں مطلب بات کی جاتی ہے جی الیکشن لازمی 60 یا 90 روز میں ہو جائے گا, نگران حکومت آئے گی اور اس کا کام ہے کہ وہ کرے, لازمی کرے, تو ایسے تاثر ملتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ معاملہ تھوڑا سا آگے نہ چلا جائے, ڈیلے نہ ہو جائے. ہونا نہیں چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق جو اسپیسیفائڈ ٹائم ہے اس میں الیکشن ہونا چاہیے اور اگلے نمائندوں کو اقتدار منتقل ہو جائے. دیکھیں, پاکستان میں 2002 کے بعد کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کے بارے میں عام جو گلی محلے میں یہ بحث نہیں ہوتی تھی کہ الیکشن ڈیو ڈیٹ پہ نہیں ہو سکے گا. ہر دفعہ یہ بحث ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ظاہر شکوک و شبہات کی فضا ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, لوگ پروسیس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, لوگ نتائج پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور لوگ پھر بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا وہ ڈرائنگ روم تھیوریز وہ بہت سامنے لے کے جاتی ہیں. سیدھا معاملہ ہے سر کہ آپ کا آج کی دنیا میں, آج کی جو بین الاقوامی دنیا ہے اس میں آپ الیکشن کے بغیر, ڈیموکریسی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. لاک اٹ اور ناٹ, الیکشن جو ہے ہر حال میں ہونے ہیں. اب اس میں 5-10 دن کا آگے فرق پڑ جاتا ہے, 5 دن پہلے ہو جائیں گے, 10 دن بعد میں ہو جائیں گے. آپ کو مارچ 2024 سے پہلے الیکشن کرانے پڑیں گے ہر حال میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا قومی اسمبلی کے بغیر گزارا ہو جائے گا, آپ کا صوبائی اسمبلی آپ کی 2 صوبوں کی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی گزارا وقتی طور پر ہو جائے گا. لیکن جب 2024 کے 12 مارچ تک آپ کی جو آپ مارچ 2024 میں کہاں چلے گئے, اگر اسمبلیوں کی اگلے مہینے ختم ہو رہی ہے تو اس حساب سے تو نومبر میں الیکشن. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے فرض کریں, لوگ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے, 12 مارچ 2024 سے پہلے ہر حال میں ہونے, اس لیے کہ آپ کی اسمبلیاں نہیں ہوں گی اور آپ کی آدھی سینٹ خالی ہو جائے گی, اور آپ نے سینٹ کو فل کس طرح کرنا ہے, کچھ سائن کر کے تو نہیں فل کر سکتے, الیکٹورل کالج نہیں ہوگا. تو اس لیے الیکشن جو ہے نومبر میں ہو جائیں, دسمبر میں ہو جائیں, اکتوبر میں الیکشن تو ہونے, اس کے بعد گزارا کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ بحث بے معنی. اصل بحث یہ ہے جو کیسر صاحب نے کہا, انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کے نتائج کو ایسے بنائیں کہ قابل قبول ہوں گے. دیکھیں, اس کے لیے آپ RTS بنائیں, آپ EMV لے کے آئیں, آپ اصلاحات لے کے آئیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک بڑا سادہ سا اور خشک سا فارمولا جو اچھا نہیں لگتا لوگوں کو, اس دن الیکشن اچھے ہو جائیں گے جس نے ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے اچھے الیکشن کرانے ہیں. یہ جو اصلاحات ہوتی ہیں, مشینیں جو ہوتی ہیں, اور یہ جو آپ ہر ووٹر کے اوپر کیمرہ لگا دیں, آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ چوک پہ آ کے اعلان کریں کہ میں نے شہزاد صاحب کو ووٹ دینا ہے, پھر بھی دھاندلی ہو جائے گی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا. اور اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے ملک میں الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دینی, تو پھر کوئی مشین نہ لگائیں, پھر بھی دھاندلی نہیں ہوگی.
بالکل ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, اب آپ آگے ویسے الیکشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ ایک ٹاکسک قسم کی فضا میں ہوں گے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی جماعتیں اتنی میچور ہو گئی ہیں یا اگلے 2 مہینے میں اور ہو جائیں گی کہ الیکشن جو ہے ہم واقعی ایک جدید جمہوری ملک کے طور پر جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گے ہم؟ شرمیلا صاحبہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. کیسر صاحب آپ اس کا جواب دے دیں پھر کوئکلی حافظ صاحب آپ سے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ لازمی طور پہ ہونے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر اور کئی کمپلیکیشن ہو جائیں گی. کیسی فضا ہوگی؟ اور یہ جو فضا ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. نہیں, چھوٹا موٹا تو الیکشن ہر الیکشن میں ہوتا ہے, لیکن مجھے جو الیکشنوں کا تجربہ ہے. نہیں, لیکن آپ نے جو بات کی تھی سر پہلے کہ وہ نتائج کو تسلیم کرنا, کہ پہلے سے فضا بنا دیں گے کہ دیکھیں تو الیکشن ہی غلط ہو رہے ہیں, تو پھر وہی بات آ جائے گی. ہاں وہ اگر دیکھیں نا وہ تو بات بن گئی, لیکن الیکشن میں یہ جو ڈر اگر ہے نا کہ الیکشن میں وہاں کوئی جھگڑے ہو جائیں گے یا وہ تشدد ہو جائے گا, میں نہیں سمجھ رہا کہ ایسی کوئی بات ہے. میں بھی عوام میں رہتا ہوں, لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو, ایک ایسی حکومت آئے, کیونکہ ابھی تک ملک ہمارا جو ہے نا ترقی کی شرح پہ, یہ اس حکومت کے 15 مہینے میں ضرور ہم نے امپرومنٹ ہوئی ہے, لیکن کوئی رزلٹ تو نہیں نکلا نا. 0% آپ کی گروتھ ہے اس سال بھی, اور لوگوں کا معیار زندگی کم ہوا ہے. تو ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے, اور وہ بغیر کسی ایسی ٹیم کے جو کہ الیکشن میں مینڈیٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس پہ اعتبار کریں. حافظ صاحب, الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیا یہ رہے گا یا نہیں؟ شہزاد بھائی اس سچویشن کے اندر رہے گا, اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے جب بھی الیکشن کروائے ہیں, چاہے آپ 88 کے الیکشنز دیکھ لیں, پھر آپ 90 کے الیکشنز دیکھ لیں, 93 دیکھ لیں, 97 دیکھ لیں, 2002 دیکھ لیں, 8 کا دیکھ لیں, اس کے بعد ہم نے 13 کا دیکھ لیں, پھر آپ 18 کا دیکھ لیں, اس نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر اضافہ کیا ہے. اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو اضافہ ہے اس کے اندر آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اس متاثر ہونے سے عام آدمی افیکٹ ہوا ہے. اور جس طرح شیخ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم دنیا کا بدقسمت ملک ہیں کہ 240 ملین کی پاپولیشن ہے, نیگیٹو گروتھ کے اندر ہم جا رہے ہیں, پوٹینشلز ہے, ہمارے لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے, ایک وائبل میڈیا کے اندر جانا چاہیے, اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹرم کو 5 سال کی بجائے 3 سال کے اندر لے کے آئیں, تاکہ 3 پہ آگئے, 3 پہ آئیں, 3 پہ آئیں, اس کے اندر آئیں. 3 کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سینٹ کا بھی اسی طرح پروسیس ہے, آپ کا اس کا بھی اس طرح پروسیس ہے, لیکن آپ کی لوکل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ 3 سال کے لیے, تاکہ یہ ایک کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نتائج تسلیم کرے یا نہ کرے, we have to move on. We have to move on, but we have to move on under the rule, law and constitution. بالکل صحیح بات. بہت بہت شکریہ طارق چودھری صاحب, حافظ حنان کھوکھر صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.